امام کو کیسے رہنا چاہیے؟ جو مسجد میں امام ہے، خطیب ہے، اسے بادشاہوں کی طرح رہنا چاہیے۔ غیرت، جرت، بہادری اور وقار اس میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ لوگوں کی نمازیں بھی پڑھائے، ان کی نمازیں ٹھیک بھی کروائے، ان کے جنازے بھی پڑھائے اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی بھی کرے، اور ساتھ جو ہے وہ جس مسجد کا خطیب یا امام ہے ان کی ملازمت بھی کرے، غلام بھی بنا پھرے۔ اب ایک رواج چل پڑا ہے، ایک دستور ہے کہ محلے والے سارے کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ کمیٹی کس مقصد کے لیے بناتے ہیں؟ اس کمیٹی بنانے کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی کمیٹی اس غرض سے بنتی ہے تاکہ مسجد کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور اس میں آنے والے جو نمازی ہیں جس جس چیز کی ان کو ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو مہیا کیا جائے، ضرورتوں کو پورا کیا جائے تاکہ اچھے طریقے سے وہ آئیں اور عبادت کر سکیں۔ یہ تو ظاہری مقصد ہوتا ہے، لیکن باطنی جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مولوی کے ساتھ چھیڑخانی۔ ہر وہ آدمی کے جس کو گھر سے جوتا پڑتا ہے وہ پھر آخر کیا کرتا ہے؟ وہ آ کے مولوی کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ گھر میں اس کا ٹائم نہیں گزرتا، مصروفیت اس کی وہاں پہ نہیں بنتی، تو اپنی مصروفیت بنانے کے لیے وہ مسجد کو ویراں کرنے کے چکروں میں پڑا ہوتا ہے۔ جو وہ خود کماتا ہے، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، چاہے وہ جائز راستے سے آ رہا ہے یا ناجائز راستے سے آ رہا ہے، اس کے اخراجات اور اس کا خرچ جمع تفریق کو اس کو مزہ نہیں آتا۔ مسجد کے لیے جو آدمی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے سے بلب لگا دیے جائیں، دروازہ لگا دیا جائے، کھڑکی لگایا جائے، قالین بچھائی جائے، یا اس کی ضروریات میں خرچ کیا جائے، اس کو کیسے وہ آگے پیچھے غبن کرے، اس کے اندر اس چکروں میں پڑا رہتا ہے۔ اگر علماء ایک بات سوچ لیں، جرت مندانہ طریقے سے بادشاہوں کی طرح وہ رہیں اور ڈٹ کے وہ مسئلہ بیان کریں، حق بیان کریں، جواب دینے سے نہ ڈریں کہ مجھے کمیٹی والے جواب دے دیں گے، محلے والے جواب دے دیں گے۔ اگر ایسا معاشرہ بن جائے، علماء میں ایسا اتفاق ہو جائے، تو یہی لوگ علماء کے قدموں میں آئیں گے کہ اس کے ساتھ تو ذرا سی ٹیڑھی سی بات کی تو یہ چلا جائے گا، پیچھے ہمارا کیا بنے گا۔ اب وہ بیچارے کچھ، سب کو تو نہیں کہہ رہا، کچھ علماء ایسے ہیں وہ مسجد کے ساتھ بیچارے ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ مسجد والوں کو پتہ ہوتا ہے جو مرضی کہتے تھے اس نے جان نہیں چھوڑی، پھر وہ اور دباتے ہیں۔ اس سے جو ہے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مولوی بیچارے کی دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے۔